ابراک روم میں آیا۔ خالہ وردہ کی فیملی سب اس کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ آیت سب کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ماتھے پہ پٹی بندھی خوبصورت گلابی چہرہ جو زرد ہو رہا تھا۔ آیت کی نظر اس پر پڑی تو ناک چڑھا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اوہ تو میڈم مجھ سے روٹھ گئی ہے، کوئی بات نہیں، منا لوں گا۔ ابراک بڑبڑا کر سلام کرتا آگے بڑھا۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں اب آپ؟ آیت نے اس کی بات سن کر پھر بھی اسے نہیں دیکھا۔ ابراک نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ آیت بیٹا، ابراک کچھ کہہ رہا ہے۔ خالہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی آہستہ آواز میں بتانے لگی۔ رہنے دے چاچی، آرام کرنے دے، میں ڈاکٹر سے پوچھ لوں کب تک ڈسچارج کرتے ہیں۔ ابراک کہتا باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی آیت نے دروازے کی سمت دیکھا، آنکھوں میں چبھن سی ہونے لگی۔ ایک بار خود کہہ دیتے تو بات ہی نہیں کروں گی ان سے۔ آیت دل ہی دل میں سخت ناراض ہوتی آنکھیں موند گئی۔ آیت گھر آ چکی تھی مگر اب تک ابراک سے پھر بات نہیں کی تھی۔ ظاہر ہے سخت ناراض تھی وہ اس سے۔ رات کا کھانا کھا کر سونے سے پہلے کمرے میں پانی کا جگ لے کر جانے لگی۔ جب ابراک کمرے سے نکل کر اس کے سامنے آیا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کس بات پر مجھ سے ناراض ہیں؟ ابراک سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا جو اس کے سامنے آتے ہی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے۔ کافی دیر تک اس کے سر اٹھانے کا انتظار کرنے کے بعد اس نے خود ہی بات کرنا بہتر سمجھا۔ لگتا ہے شدید ناراض ہے مجھ سے۔ مجھے اپنا موبائل نمبر دے دے تاکہ میسج پر بات کر لوں، ورنہ سوچ رہا ہوں چاچی سے ہی ڈائریکٹ بات کرنی پڑے گی۔ آیت نے ابراک کی بات پر ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ موبائل دے۔ ابراک نے موبائل لینے کے لیے آگے ہاتھ کیا۔ آیت نے ہچکچا کر موبائل اسے دیا۔ یہ لے، رات میں میسج کروں گا۔ اس کے موبائل سے خود کو میسج بھیجنے کے بعد اس نے موبائل مسکرا کر واپس کیا۔ پیچھے اسے بے چین چھوڑ کر چلا گیا۔ آیت، نیند نہیں آ رہی؟ خالہ کب سے اسے کروٹ پہ کروٹ بدلتا دیکھ رہی تھی، جو ابھی تک جاگ رہی تھی۔ آیت نفی میں سر ہلاتی اٹھ کر بیٹھی۔ کچھ مطالعہ کر لو، آ جائے گی نیند۔ خالہ کی بات پر اسباب میں سر ہلاتی اٹھی، ٹیبل پہ رکھی ناول اٹھاتی کمرے سے باہر جانے لگی۔ سائڈ ٹیبل کی روشنی سے کہیں خالہ کی نیند نہ خراب ہو، ویسے ہی نائٹ بلب جل رہا تھا۔ یہ سوچ کر آیت لاؤنج میں جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ابراک بیڈ پر لیٹا، ہاتھ میں موبائل پکڑے سوچ رہا تھا کہاں سے بات شروع کرے۔ کیا وہ راضی ہو جائے گی؟ کہیں وہ یہ نہ سمجھے اس کی وجہ سے جھوٹ بول رہا ہوں۔ اف ابراک، کیوں گھبرا رہا ہے؟ بھائی تو کون سا جھوٹ بول رہا ہے؟ ابراک بڑبڑاتا بیٹھ گیا، پھر موبائل پر میسج کرنے لگا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ امام صاحب سے ملاقات کے بارے میں سب لکھ دیا مگر جو بات اسے کرنی تھی وہاں آ کر ہچکچا گیا۔ کافی دیر یوں ہی بیٹھا رہا، گہری سانس لے کر لکھنے لگا۔ مجھے آپ پہلی نظر میں ہی اچھی لگی ہیں۔ کیا ہوا اگر آپ بول نہیں سکتی تو؟ الحمدللہ اب چل سکتی ہے، سن اور دیکھ سکتی ہے۔ ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں۔ اور ہاں، یہ نہیں سوچیے گا آپ پر ترس کھا رہا ہوں، میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کسی اور سے آپ کی شادی ہو تو وہ آپ کو خوش رکھے گا یا نہیں، مگر مجھ پر آپ اعتبار کر سکتی ہیں۔ ابراک نے لکھ کر سینڈ پر کلک کیا۔ اب اسے انتظار تھا اس کے جواب کا۔ آیت صوفے پر بیٹھی مطالعہ کرنے میں مگن تھی، جب اسے لگا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ آیت لرز سی گئی۔ آیت، سرگوشی نما آواز آیت کے کان کے پاس ہوئی، اس کے ہاتھ سے بک نیچے گر گئی۔ آیت، دوبارہ آواز پر اس نے آمنے سامنے دیکھا۔ وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ آیت نے ڈر کر دونوں پاؤں صوفے کے اوپر رکھے، کشن اپنے سینے پر رکھ کر آنکھیں میچے رونے لگی۔ اس سے پہلے پھر وہ اسے زخمی کرتا آیت نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ پڑھنے لگتی ہے جب اسے لگا کسی نے اس کے بالوں کو چھوا ہے۔ آیت ٹٹک کر رک جاتی ہیں۔
یوں لگا جیسے سانس لینا دشوار ہو۔ یکدم موبائل پر میسج آیا، ساتھ ہی ابراق کا خیال بھی۔ آیت نے کانپتی ٹانگیں صوفے سے نیچے اتاری جب گردن پر تکلیف محسوس ہوئی، مگر نظر انداز کرتی ٹیبل پہ رکھے کانچ کے گلاس کو لات ماری۔